الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. رواه البيهقي في شعب الإيمان، جلد نمبر 3 صفحہ 378. اور یہ روایت ابن ماجہ میں بھی درج ہے، حدیث نمبر 1388. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيها عتقاء لله من النار بعدد شعور غنم كلب، ولكن لا ينظر الله إلى مشرك ولا إلى مشاجع ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مدمن خمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی قدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حفاظ عظام آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے آپ کے گاؤں چلوارہ ضلع سیتا پور کے امام محترم جناب مولوی محمد سلیم صاحب، پروگرام کی نظامت کو بہت خوبی انجام دینے والے عزیز حافظ شاہبیز سلمہ. اسی طریقے سے آج کے پروگرام کو ہمارے اور آپ کے لیے مقید کرنے والے جناب حافظ ہاشم صاحب اور چلوارہ گاؤں کے محترم سامعین کرام پس پردہ موجود خواتین اسلام. آج آپ کے گاؤں چلوارہ میں میرا دوسری مرتبہ آنا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے درمیان حاضری ہوئی تھی، لیکن بمرضی خدا ایک حادثہ پیش آیا اور میں آپ حضرات کے درمیان سے کچھ باتیں کہہ کر رخصت ہوا. آج بحمد اللہ تعالی بڑے شرح صدر کے ساتھ آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے. اور پھر آج کی رات بھی وہ متبرک رات ہے جس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، جس رات کا ایک نام لیلۃ الصدق بھی ہے، جس رات کا ایک نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے. احادیث میں اس رات کے مختلف نام ملتے ہیں. یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. آئیے اس میں ہم کچھ باتیں کرتے چلے. قبل اس کے کہ کوئی باتیں کروں، میں دعا کرتا چلوں کہ یا الہی قلب مسکر کو ہدایت دیجیے، یا الہی قلب مسکر کو ہدایت دیجیے اور عمل کے واسطے ہم کو بھی ہمت دیجیے. شیفتہ دل اور شگفتہ ہو ہماری گفتگو، ہوئے اخلاص و وفا والی طبیعت دیجیے. جذبہ و جوش براوا سے مزین ہو مزاج، اور پھر منظر نگاری میں صداقت دیجیے اور خوش مزاجی ہمارے اور آپ کے درمیان یہ آج کا پروگرام خوش اسلوبی کے ساتھ چلے. اس کے لیے بھی آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ شعر عرض کرتا چل رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اور آپ آئے ہیں تو کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ساقیہ کشکن دیار ساقیے کوثر کی بات، ہم نشی کشکن دیار ساقیے کوثر کی بات، دل کا کچھ بات
بات۔ میں نے آپ حضرات کے چہروں کو دیکھا، آپ حضرات بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن غنودگی آنے لگی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، غنودگی تو ہم لوگوں پہ آنی چاہیے۔ مسلسل کئی پروگراموں کے بعد آپ تک آنا ہوا ہے، اور کل بھی انشاءاللہ العزیز سدھولی میں پروگرام ہے، وہاں جانا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامعین پہ غنودگی، اس لیے چاہتا ہوں ذرا زندہ دلی کے ساتھ سنیں اور زندہ دلی کا ثبوت دیں کہ ہم اور آپ جب کوئی بات کریں گے اور زندہ دلی سے سنیں گے تو سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا اور کہنے والوں کو بھی اچھا لگے گا۔ اس لیے گزارش ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع بولے سبحان اللہ، اور لگے کہ سب بیدار ہیں، رہنے دیجئے، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں۔ میں یہ عرض کرتا چل رہا ہوں، ہم اور آپ کہ ہم نشی کچھ کر دیارے ساقیے کوثر کی بات دل کو کچھ بھاتی نہیں۔ مائک والوں سے گزارش ہے، یہ مائک نے سب کو کھینچ لیا ہے، اب ذرا مجھ پر رحم کریے اور اس پر اپنی لائٹ کا پاور بڑھائیے۔ جب لائٹ پاور کم ملتا ہے تو مائک آواز کھینچتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم نشی کچھ کر دیارے ساقیے کوثر کی بات دل کو کچھ بھاتی نہیں، دنیا شور و شر کی بات، اور ہے تو وحشت ناک بے شک مرقد و محشر کی بات، ہے تو وحشت ناک بے شک مرقد و محشر کی بات، ان کا دامن ہاتھ میں ہو تو نہیں کچھ ڈر کی بات۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ دل میرا بے چین ہے، اس کو سکون مل جائے گا، دل میرا بے چین ہے، اس کو سکون مل جائے گا، دل میرا بے چین ہے، اس کو سکون مل جائے گا، کر اگر تو کر سکے کچھ روزے اطہر کی بات، کر اگر تو کر سکے کچھ روزے اطہر کی بات، اور آنکھ میں اشکوں کا ایک سیلاب سا عمدہ ہوا، آنکھ میں اشکوں کا ایک سیلاب سا عمدہ ہوا، کچھ نہ پوچھو ان کے در پر دیدہ ہے تر کی بات۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ بھی عرض کرتا چل رہا ہوں کہ ہم نے جو روایات پڑھی ہے اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کو موضوع سخن بنا کر کچھ گفتگو کروں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بیدار کرتا چلوں یہ کہتے ہوئے کہ بیدار ذرا ہو اے مسلم، اب چشم بصیرت پیدا کر۔ بیدار ہوں گے نا انشاءاللہ؟ تو بولے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ بیدار ذرا ہو اے مسلم، اب چشم بصیرت پیدا کر، شیرازہ ملت یکجا کر، تنظیم و قیادت پیدا کر، اور جو موڑ رخ طوفانوں کے پھر ایسے چھیالے پیدا کر، تاریک شبوں سے صبحوں کے پرکیف اجالے پیدا کر۔ تو نے تو جہان الفت میں تب تب کے ابھرنا سیکھا تھا، تو نے تو جہان الفت میں تب تب کے ابھرنا سیکھا تھا، طوفان کی بھیانک موجوں سے بے خوف گزرنا سیکھا تھا۔ ہم رنگ زمین ہے جال پیچھے ہر کام سنبھل کر چلنا ہے، ہم رنگ زمین ہے جال پیچھے ہر کام سنبھل کر چلنا ہے، ہم رنگ زمین ہے جال پیچھے ہر کام سنبھل کر چلنا ہے، اس وادی ظلم و وحشت میں انداز بدل کر چلنا ہے۔ کہ ہم اور آپ اپنے فرض منصبی کو بھول گئے، لیکن میرے بھائی اگر آپ بیدار ہو جائیں اور شریعت مطہرہ کے اصولوں کو اپنانے لگ جائے، جیسا کہ تقریباً 1.5 گھنٹے مجھ سے پیشتر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی شاہی صاحب نے آپ کو آپ کی شمع خراشی کی اور بڑے اچھے انداز سے آپ کے روبرو تفصیل کے ساتھ باتیں پیش کی کہ ہم اور آپ اگر بیداری کا ثبوت دیں گے اور بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت دور نہیں ہے جبکہ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا کفیل علوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اور آپ نے بہت سی خزاں دیکھ لی ہے، بہت سے رت دیکھ لیے ہیں، اب فصل بہارا کے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن ہم اور آپ جب اعمال پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں گے، نمازوں سے اپنی زندگی کو سجا لیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اور پھر ہم اور آپ کے لیے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے بہقی شریف میں، یہ روایت 1378 صفحے پر موجود ہے، اسی طریقے سے یہ روایت ابن ماجہ میں 1388 نمبر پر موجود
کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو آج کی وہ متبرک رات جس میں آپ جمع ہیں اور آپ بیان سن رہے ہیں مذاکرہ ہو رہا ہے باتیں کر رہے ہیں یعنی شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں شب برات کی رات مت کہنا شب برات کہتے ہیں جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے جس کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے اس کو لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے اس لیے اس رات میں بیٹھے ہیں متبرک اور مقدس رات ہے اسی رات کے متعلق ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آ جائے اذا كانت اللیلۃ من نصف شعبان جب یہ رات آ جائے نصف شعبان کی رات آ جائے شعبان کی درمیانی رات آ جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے آقا مدنی کا پیغام کیا ہے نامدار مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے میسج لیتے جائیے توفیق قاسمی کا میسج لیتے جائیے میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ ترجمانی کی ہے آپ کے روبرو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں صوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا آپ حضرات بیٹھ جائیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا کہ اس کی رات میں بیدار رہیے اور بیدار رہنے کی بات صرف اس لیے نہیں کہ آپ بائک لے کے گھومتے رہیے اس لیے نہیں کہ جوان اسکوٹی لے کے پھرتا ہے اس لیے نہیں کہ چلانے والا 80 کی رفتار میں چلتی ہوئی گاڑی پر پیچھے آئے اور پیچھے والا ہاتھ چھوڑ کر آگے جائے اور اسٹائلیں دکھاتے پھرے نہیں اس لیے نہیں اللہ کے نبی نے بیدار ہونے کے ای قوموا لیلہا نہیں کہا ہے بلکہ فرمایا قوموا لیلہا اس کی رات میں عبادت کرنا ہے آپ کو نمازیں پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے تسبیحات پڑھنا ہے آقا مدنی پر درود پاک پڑھنا ہے استغفار کی تسبیح پڑھنا ہے استغفار کی بھی تسبیح پڑھنا ہے کلمے کی بھی تسبیح پڑھنا ہے علو شان کی بھی تسبیح پڑھنا ہے اور درود پاک کی بھی تسبیح پڑھنا ہے اور ہمیں آپ کو اگر موقع لگے تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے وہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں یاد کر رہا تھا قوموا لیلہا آقا مدنی نے فرمایا قوموا لیلہا اس کی رات کو بیدار رہنا ہے قوموا لیلہا اس کی رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنی ہے اس کی رات میں بیدار رہتے ہوئے ہم اور آپ کو اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں آپ کو بتاتا چلوں یہ رات برات کی رات ہے یہ رات سرٹیفکیٹ کے تقسیم ہونے کی رات ہے یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقدس رات آتی ہے تو میں نے آپ کے روبرو سورۃ الدخان 25ویں پارے میں ایک سورت موجود ہے سورت نمبر 44 ہے آیت نمبر 3 4 5 اور 6 اس 3-4 آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ متبرک رات ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا یعنی اس کے نزول کا رب کریم نے ارادہ فرمایا اس کے نزول کا ارادہ فرمایا اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی دوسری آیات کو جب دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پارے 30 میں چھوٹی سی سورت مختصر سی سورۃ القدر موجود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے اور رات آتی ہے اس رات میں نزول کا اعلان کیا ہے اور دوسری آیت پارے 2 میں صفحہ نمبر 7 کو کھنگالتے ہیں تو آیت ملتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے رب کریم نے فرمایا رمضان المبارک وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے اس مہینے میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے ہم نے قرآن دنیا والوں کو دیا ہے ہم نے انسانوں تک پہنچایا ہے رب کریم نے 3 جگہ پہ اعلان کیا تینوں مقامات کے اعلان کو دیکھیے اور پھر احادیث کا جائزہ لیجئے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن مقدس کا نزول آج سے 1455 سال پہلے آج سے 1400 نوٹ کر لیجئے 1455 سال پہلے غار حرا
کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آیت کریمہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی قرآن مقدس کی سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا۔ 5 آیتیں ہیں سورہ اقرا کی، 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ اقرا پارے عام یعنی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں تک 5 آیتیں رب کریم نے سب سے پہلے قرآن مقدس کی نازل کی ہے۔ اس نزول سے لے کر سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ برفتہ لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ جیسی ضرورت ہوتی گئی قرآن نازل ہوتا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک کا حجۃ الوداع کا سفر ہو رہا ہے، آپ مقام عرفات میں موجود ہیں اور آخری آیت قرآن مقدس کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مقدس تقریباً 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو 4 باتیں ہو گئی۔ ایک تو قرآن کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 3 سورہ دخان کہتی ہے کہ قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں نازل ہوا، اور دوسری طرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان کی شب قدر میں نازل ہوا، اور تیسری آیت کہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور چوتھی بات احادیث سے ملتی ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ اب جب چاروں پہ غور کرتے ہیں تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ترتیب چلی ہے۔ اللہ نے قرآن سے پوچھا تو تھا کہاں؟ تو قرآن نے فرمایا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا۔ ازل میں رب کائنات نے ایک تکلم فرمایا تھا، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس وقت سے اللہ نے لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا تھا۔ لوح محفوظ میں یہ قرآن محفوظ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کرنے کا، محدثین فرماتے ہیں نازل کرنے کا جو ارادہ فرمایا وہ ارادہ اللہ نے اس لیلۃ البراءت یعنی شعبان کی 15ویں رات میں فرمایا، اور پھر اس کو آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل کیا۔ وہ نزول ثانوی ہے، ایک نزول ارادی، ایک نزول اولی جو ثانوی درجے میں ہوا وہ یہ کہ رب کائنات نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل کر دیا۔ وہ نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہوا، اور جب شب قدر میں ہوا تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی ہوا، اس لیے کہ شب قدر آتی ہے تو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کی مساجد میں ابھی فضائل رمضان کی کتاب پڑھی جا رہی ہوگی، اور تقریباً 10 رمضان کے بعد آپ کے یہاں فضائل شب قدر پڑھی جائے گی، اس میں روایت آئے گی کہ رمضان کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس میں عبادت کرو، اور اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال میں ملے گی۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، فجر کی تعلیم میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ باتیں وہاں سے بآسانی مل جائیں گی۔ تو اس لیے جیسے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں کہ کسی نے کہا دوپہر میں نے یہ کام کیا تھا، دوسری مرتبہ اس سے پوچھا گیا یہ کام کب کیا تھا، اس نے کہا بھائی دن میں کیا تھا، تو بولو 2 باتیں جملے تو 2 ہو گئے، لیکن کیا ایک کو غلط کہیں گے؟ نہیں، دوپہر کہنا بھی صحیح تھا اس لیے کہ دوپہر کے وقت میں کیا تھا، اور دن کہنا بھی صحیح تھا اس لیے کہ دوپہر دن میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے 3 باتیں ہو گئی۔ ارادہ فرمایا رب کریم نے لیلۃ البراءت یعنی شعبان کی 15ویں شب میں،
اور نزول اولی یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا شب قدر میں، اور شب قدر رمضان میں آتی ہے۔ پھر آسمان دنیا سے جیسی ضرورت ہوتی گئی رب کائنات اس طریقے سے بھیجتا گیا، اتنا قرآن اتارتا گیا، اور اتنا قرآن اتارا تقریباً 23 سال میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ فرمایا عرض یہ کرنا تھا کہ اس رات سے متعلق اللہ نے اسی چوتھی آیت میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ آج کی رات میں رب کائنات ہر امر حکیم کا فیصلہ کر کے اسے نوٹ کرا دیتا ہے فرشتوں کو۔ آج کی رات کتنی اہم ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آج ہی کی رات پورے سال کے لیے یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال میں کتنے بچوں کو دنیا میں وجود پانا ہے، پیدا ہونا ہے۔ اور آج ہی کی رات میں یہ فہرست بھی بنائی جا رہی ہے، یہ لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے نا، سبھی حضرات بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پردھان سے مل کر، بی ڈی سی سے مل کر، سیکریٹری سے مل کر ووٹر لسٹ کا جائزہ لیں، اور ایک ایک بندے کا ووٹ اس میں درج ہونا چاہیے، نہ ہو تو اس کا فارم ڈالیں اور ووٹ بنوائیں۔ ووٹ کی جمہوری ملک میں بڑی طاقت اور بڑی حیثیت، بڑی لیاقت ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جو بندہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا اور 10 اپریل تک 18 سال کا ہو سکتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا ووٹ کا اندراج کرائے، کیونکہ 11 اپریل کے بعد ہی الیکشن ہوگا، اور اس وقت آپ 18 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ آپ کو ووٹ ڈالنے کا کانسٹیٹیوشن ادھیکار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ آپ اس جمہوری ملک میں ہیں، ووٹ بہت بڑی طاقت ہے آپ کے لیے، اسے بھی دینی ضرورت سمجھے، اپنی شرعی ضرورت سمجھے، اور اسے ضرور بنوائے، اور یہ نہ سوچے ارے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل پنہا ہے اس میں، کبھی موقع آیا تو اس پہ بات کی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، ایک فہرست بن رہی ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں کو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، کتنے لوگوں کو مر جانا ہے، اور پھر موت والے لوگوں کے بھی 2 فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ مرنے والوں میں ایک فہرست جنت والوں کی اور دوسری فہرست جہنم والوں کی بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ متبرک رات، آج کی یہ مقدس رات، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، توبہ کر کے اللہ کو منا لے۔ آج کی رات میں اگر ہم نے اپنے رب کو منا لیا، پتہ نہیں فرشتہ ہمارا اور آپ کا نام جہنم والی فہرست میں لکھنے جا رہا ہو۔ رب کریم کو اگر ترس آ گیا اور رب نے اشارہ کر دیا فرشتے رک جا، اس کا نام بائیں ہاتھ والے میں نہیں، داہنے ہاتھ والے میں لکھ دے، اس کا نام دوزخ والے میں نہیں، جنت والے میں لکھ دے، تو فرشتے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے خلاف کر جائے۔ اور یہ بھی مفتی توفیق قاسمی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف ذرہ برابر نہیں کرتے۔ لیکن اس میں فرشتوں کا کوئی اعزاز نہیں ہے، فرشتوں کا فخر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ گناہ سے بچتے ہوئے نیک زندگی گزارنا یہ انسان کا شرف اور کمال ہے کہ جب یہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، پیارے نبی کا پیارا طریقہ اختیار کرتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں نا، سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں 5ویں صفحے پر روایت آیتیں موجود ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
نبی انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضه على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللہ نے ہمیں اور آپ کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض جتایا تھا اور کہا تھا نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں ہم آپ کے کسی حکم کی تابعداری سے سرگردانی نہیں کرتے روگردانی نہیں کرتے ہم آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہم تو سراپا اطاعت بنے ہوئے ہیں جو کام تم نے دیا رب کریم نے جس چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہے ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا تھا اے اللہ کیا ایسی قوم پیدا کریں گے ایسی مخلوق وجود بخشیں گے جو جا کر کے دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے خون ریزی کرے رب کریم نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون میں آپ کو جو آیات سنا رہا ہوں اولاً تو گفتگو میں شب برات پر ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد چلتے چلتے کیونکہ میرے پیش رو حضرت اقدس نے ایک شوشہ دیا تھا کہ علم کی بات بھی کی جائے اور علم کی طرف امت کو متنبہ اور متوجہ بھی کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی اگلی آیت کی بات کروں گا میں نے آپ کے روبرو جو آیتیں پڑھی ہیں رب کریم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تھا اور پھر اشرف المخلوقات بنایا تھا اس کا ایک ریزن تھا اس کی ایک وجہ تھی اس کا ایک سبب تھا لیکن میں اس پر نہیں بات تو اس پر کرنے لگا کہ آج کی رات میں جب فہرست تیار ہو رہی ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگے تو ظاہری طور پر اگرچہ ہم سے اور آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن جب ہم اور آپ اس کے پاس جا کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور گڑگڑانے لگتے ہیں معافی مانگتے ہیں اپنا عذر پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے عرض گزار کرتے ہیں عرضی رکھتے ہیں معروضات پیش کرتے ہیں اور انتہائی عاجزانہ انداز میں اس کی بارگاہ میں عرضی داخل کرتے ہیں تو اسے ترس آتا ہے رحم آ جاتا ہے اور وہ معاف کر دیا کرتا ہے جب دنیا کے حکمرانوں کا یہ معاملہ ہے اللہ تو پتہ نہیں کتنا 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے میرا خدا بڑا کریم ہے میرا رب اور سورہ پارے 27 کھولیں گے رب کریم نے ایک سورہ رحمان نازل فرما دی اس کا آغاز ہی الرحمن سے کیا ہے کہ رب کریم بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے اور کتنا وہ تو اس کی شان جانے کہ کتنا مہربان ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تو بڑے گندے ہیں انتہائی گنہگار ہیں انتہائی سیاہ ہیں انتہائی دل ہمارے برگشتہ ہو چکے ہیں لیکن اے اللہ تو تو خدا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو رب ضرور معاف کر دے گا بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا ایک بندہ تھا اس نے میں آپ کو توبہ کی بات بتانے لگا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو واقعہ پہنچا ہے اس نے کیا کیا تقریباً 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے بزرگ آپ تو بڑے ہیں آپ عبادت گزار ہیں آپ اللہ کے فرما بردار ہیں آپ اللہ کے تابع دار ہیں آپ شریعت کے جانثار ہیں آپ ذرا ایک بات بتائیں کہ میں نے غلطی کی ہے میں اپنی غلطی پر نادم ہوں میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے ان کا ناحق خون بہایا ہے کیا میرے لیے معافی کا کوئی آپشن ہے تو انہوں نے کہا نا تیرے لیے تو کوئی آپشن نہیں ہے 99 چوہے کھا کے ملی حج کو چلی تو کہا نہیں اچھا جب نہیں ہے تو تجھے بھی صاف کرو فہرست کو تمام کرو یہ 99 کیوں رہے 100% پورا نہ کر لوں 100
100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عالم دین کے پاس پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا ایک عالم دین موجود تھا۔ اس کے پاس یہ بندہ پہنچا اور کہنے لگا، اے حضرت اقدس، میں نے غلطیاں تو بہت کی ہیں، لیکن اب اپنی زندگی پر بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے، بڑی ندامت ہو رہی ہے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کیا میری شرمندگی کا کوئی راستہ ہے؟ آپ بتائیے کیا اللہ کی رضا کا کوئی آپشن ہے؟ کیا کوئی سبیل نکل سکتی ہے؟ کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے اور آج سے میں نیک کام کرنے لگ جاؤں؟ بنی اسرائیل کا مرحلہ اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ رات میں یا دن میں توبہ کرتا تھا تو اگلے دن اگر اس کی توبہ قبول ہو جاتی تھی، دروازے پہ لکھا ملتا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اگر کوئی گناہ کرتا تھا، اس کے دروازے پہ صبح صبح لکھا ملتا تھا آج اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو وہ 100 بندوں کا قاتل ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دل سے تو توبہ کر لے، رب کا دربار کھلا ہے، اللہ معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی، انشاءاللہ بھائی مائک والے جاؤ ذرا سا، میں نے روایت سنائی آپ کو۔ روایت میں تقریباً 6 طرح کے افراد کا تذکرہ، اور شعب الایمان کی دوسری مفتی صاحب نے بھی 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، اور دوسری روایت کو پھنگالے تقریباً 14 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ 14 لوگوں کا تذکرہ میرے پاس موجود ہے جو روایات مختلفہ سے ملا ہے۔ وہ جہاں تک پہنچ سکیں گے وہاں تک بات کریں گے۔ تقریباً 11 بج رہا ہے اور مجھے 12 سے پہلے انشاءاللہ بات کو ختم کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو اس سے پہلے بھی بشاشت کے ساتھ جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہاں تک اپلوڈ کرتا ہوں، مزید اوور لوڈنگ کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ چالان کا خمیازہ کون دے گا؟ ہمیں تو ویسے بھی روزانہ اپلوڈ کرنا رہتا ہے، تو اپنے جذبے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے۔ میں یہ عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 14 قسم کے لوگ جن کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک آپشن ہے، اس سے بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرک کے علاوہ اگر صدق دلی کے ساتھ توبہ کی جائے، رب کریم سے معافی مانگ لی جائے، اور صرف معافی نہیں تلافی بھی کر لی جائے، یہ دوسرا سبب جو ہے ان 14 لوگوں کے لیے بھی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ معافی صرف مانگیں گے، رب مغفرت نہیں کرے گا، معافی کے ساتھ تلافی بھی کر لیں گے، توبہ کے ساتھ تلافی کو بھی لگا لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مغفرت کے اسباب ہو سکتے ہیں، مغفرت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو حضرت اقدس نے اس بندے سے کہا، ہاں تیرے لیے بھی مغفرت کا آپشن ہے، تیرے لیے بھی آپشن ہے۔ اللہ کی مغفرت بڑی طویل ہے، مغفرت کا سمندر بڑا طویل و عریض ہے، اور بحر غفار ہے، وہ تو بڑا چھاٹے مارتا سمندر ہے۔ اللہ اگر پوری دنیا کی مغفرت فرما دے تو بھی اس کی مغفرت کے سمندر میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ رب کریم اگر پوری دنیا کی ضروریات کو ایک ساتھ دینے لگ جائے، ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں اپنی ضروریات کو رکھنے لگ جائے، اور رب کائنات سب کی تمام تر ضرورتوں کو پورا بھی کر دے، لیکن میرے بھائی تب بھی اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسا کسی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے کنارے جائے، اور جانے کے بعد ایک سوئی لے اور سوئی کو ڈبائے، اور ناکے کی طرف سے نہیں نوک کی طرف سے ڈبائے اور نکالے، اور سوئی کی نوک پہ جتنا پانی لگا رہ جائے گا رب کے سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ نے حضرت اقدس نے اس کی مغفرت کے اسباب بتائے، اسباب فراہم کیے، اور اس نے توبہ کی۔ عرض یہ کرنے لگا تھا آج عمومی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ایک دوسری روایت مشکات شریف، یہ بھی حدیث کی معتبر کتاب، اس کے صفحہ نمبر
115 پہ روایت موجود ہے، لمبی روایت ہے، میں اس کے درمیان کا ذرا سا حصہ سناؤں گا کہ مغرب کے وقت سے لے کر آج کی اس متبرک رات میں طلوع فجر تک آسمان دنیا سے رب کریم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، آئے کوئی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، رب سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے والا ہے کوئی جو اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرے، اپنے گناہوں کی اپیل داخل کرے، عرضی داخل کرے اور اللہ کے روبرو روئے اور گر گڑائے، رب کریم فرماتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی ایسا جو آ جائے میدان میں؟ آج تو اللہ پکارنے لگا ہے۔ اور اسی روایت میں اگلا جملہ ہے الا من مسترزق، یہ الا متوجہ کرنے کے لیے ہے کوئی، ارے سنو سنو، جیسے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ذرا متوجہ ہو جاؤ، دھیان سے سنو، اسی لیے آیا اللہ نے کہا او دنیا والو ذرا متوجہ ہو جاؤ، ذرا سنو دھیان سے، ہے کوئی اللہ سے حلال روزی کا طلبگار جس کو اللہ حلال اور جائز روزی عطا فرما دے؟ اور اتنے پر میرے آقا رکے نہیں، فرمایا اور اعلان ہوتا ہے کوئی جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعائیں کرے، میں اسے خلاصی عطا کر دوں، عافیت بخش دوں اور اسے سکون و بقا طمانینت عطا کر دوں۔ اتنے پر بھی نہیں رکے، راوی کہتا ہے الا کذا و کذا و کذا، جو ضرورت ہو آؤ، آج اللہ کے یہاں سے عمومی معافی کا اعلان ہو رہا ہے، عمومی معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں صفحہ نمبر 115 پہ موجود ہے۔ میں جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں، نسخوں کی تبدیلی سے تقدیم و تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا یہ فرمان ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی روایت میں ایک روایت میں نے اور سنائی تھی، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے 3554 نمبر پر بیہقی شریف میں روایت موجود ہے، اور یہ روایت الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے، 1547 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امی آج کی رات کا واقعہ پیش کیا ہے، اس لیلۃ البرات کو پیش کیا ہے، شعبان کی 15ویں رات کا واقعہ پیش کیا ہے کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور فرمانے لگے هذه الليلة ليلة من نصف شعبان، ليلة النصف من شعبان، کہ آج کی یہ رات یعنی شعبان کی آدھے شعبان کی 15ویں شعبان کی رات جو آج موجود ہے، اس میں آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امی آئے اور کہنے لگے آج کی اس رات میں اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کی مغفرت کر دے گا، اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے گا۔ فرمایا فی عدد شعور غنم کلب، عربوں میں قبیلہ بنو کلب ہے، وہ قبیلہ بنو کلب بکریاں بہت پالتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں کچھ گاؤں کچھ گھر گدی حضرات کے ہوتے ہیں، برادری کے گدی برادری کے ہوتے ہیں، گھوسی برادری کے، ان کے یہاں بھینس کی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ ایسے ہی بنو کلب کا کرشمہ تھا کہ ان کے یہاں بکریوں کی قطاریں لگی رہتی تھی، ہر گھر میں بے شمار بکریاں ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا جیسے بنو کلب میں بہت بکریاں ہیں اور جب بکریاں زیادہ ہیں تو بہت بال ہیں، جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں رب کریم اس سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات کو مغفرت کے پروانے لٹاتا ہے۔ یعنی آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اور ناموں میں ایک نام ملتا ہے لیلۃ البراءت، اس کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بیزار کر کے نیکیوں کی طرف مائل کر دینے کی رات ہے۔ جب آج کی رات میں کوئی بندہ صدق دلی کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب
دیں گے، چلو شکیل کے یہاں چائے پی لیتے ہیں۔ اب شکیل نے کہا جعفر تو نے میری پی، اب اپنے گھر چائے پلا، اس کی چائے پی لیتے ہیں۔ جعفر نے کہا شمشیر بھی تو ساتھ ہے، اس کے یہاں دہی بڑے کھاتے ہیں۔ ایسے ہی دوستوں کی ٹولی بنتی ہے اور 10 منٹ اس کے یہاں، 10 منٹ اس کے یہاں، 10 منٹ اس کے یہاں، 10 منٹ جاتے ہوئے 10 منٹ سگریٹ کے، 10 منٹ گٹکے کے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو کہتا بہت تھک گیا ہوں، اذان میں بھی آدھا گھنٹہ ہے، ذرا سا سو لوں، اور سوتا ہے تو فجر بھی گول کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ رات جاگنے سے؟ جاگنا تو اس لیے، میں نے روایت سنائی نا بیہقی اور ابن ماجہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے آئی قاضو نہیں کہا کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار رہو، فرمایا قوموا لیلہا، اس رات کو کھڑے ہو کر گزارو، عبادت میں گزارو، نماز کے ذریعے گزارو، تلاوت کے ذریعے گزارو، تسبیح پڑھ کے گزارو، اللہ کی رضا والے اعمال کر کے گزارو۔ لیکن نوجوان ہمارا بڑی کوتاہی کرتا ہے، پٹاخے لگاتا ہے اور قمقمے جلاتا ہے، دیکھتا ہے کون سا چراغ بجھ گیا، ذرا دوسری موم بتی لگا کے آ جاؤ، اور دیکھتا ہے میرے گھر پہ 13 جل رہے ہیں، شفیق کے گھر پہ کتنے ہیں؟ 13 سے زیادہ تو نہیں، اگر اس کے گھر پہ 17 دکھے تو 4 اور تلاش کر کے لاتا، بلکہ 5 لاتے کہ 18 کروں گا، اس سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ کیا میں اس سے غریب ہوں؟ کیا میں اس سے کمزور ہوں؟ یہ اختیار کرتے کہ اس نے اگر 10 موم بتیاں جلائی تو میں 20 جلاؤں گا، میں کوئی کمزور نہیں ہوں۔ ارے کمزوری اس میں نہیں میرے بھائی، طاقت اس میں نہیں۔ قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، عبادت کا معیار آئے تو یہاں تنافس دکھاؤ، آؤ یہاں دکھاؤ کہ اگر فلاں نے 4 رکعتیں پڑھی تو میں 8 پڑھوں گا، اگر اس نے 2 پارے تلاوت کیے تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، اگر اس نے 5 پڑھے تو میں 7 پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں تنافس کرو، تقابل کرو۔ اگر امی نے 10 پارے پڑھ لیے ہیں تو بیٹی کہے امی تو بوڑھی ہو گئی، میں 12 پارے پڑھوں گی، میں تو جوان ہوں۔ امی نے 3 تسبیح پڑھی ہے تو میں 6 تسبیح پڑھوں گی، اس لیے کہ میرا ابھی جوانی کا عالم، میں ان سے زیادہ جگ سکتی ہوں، ان سے زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ اور امی کے لیے ایک کپ چائے بنا کے بھی پیش کر دے اور تسبیح بھی پڑھتی رہے کہ اماں جان آپ بوڑھی ہو گئی، اللہ کو یاد کر رہی ہے، میرے لیے دعا کرتے رہنا، آپ کی بیٹی بھی نمازوں میں مشغول ہو جائے گی، تلاوت میں مشغول ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا کہ روایت جو دوسری میں نے آپ کو سنائی ہے 1547 نمبر پر شعب الایمان میں موجود ہے اور الترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے۔ اس روایت میں 6 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ آج کی اس عمومی رات میں، آج کی اس برکت والی رات میں، آج کی اس عمومی معافی والی رات میں، آج کی اس مغفرت والی رات میں، آج جب سب کے لیے پروانے لٹ رہے، آج جب لنگر اللہ نے اٹھا دیا، آج جب اللہ نے پورے طور پر معافی کا اعلان کر دیا ہے، جو آئے لیتا جائے، جو آئے لیتا جائے، انا من مستغفر، جو آئے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، جو آئے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لیکن ایسے میں بھی کچھ بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر یہ بھی بتایا وَلَكِنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مُشْرِكٍ وَلَكِنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ۔ سب سے پہلا بندہ، اس کی وضاحت مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کر دی کہ اللہ مشرک کی طرف نظر رحمت سے آج کی اس مغفرت والی رات میں بھی نہیں دیکھے گا۔ دوسرا بندہ وَلَا إِلَىٰ مُشَاجِعٍ، الفاظ مختلف ملتے ہیں لیکن سب کا مفہوم یہ ہے کہ جو دوسروں سے کینہ رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی بھی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور کب تک؟ چاہے جتنی معافی مانگ لے نہیں ہوتی، چاہے جتنی توبہ کر لے مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت ایک شرط کے ساتھ ہو جائے گی، کس کے ساتھ؟ مشرک کے علاوہ جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں، آج کی اس مغفرت والی رات میں بھی اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، ان کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ایک مزید اور کام نہ کر لے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ تلافی کا معاملہ نہ کر لے۔ تلافی کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھنا ہے کہ جو بھی گناہ کیا جا رہا ہے پہلے اس کو دھویا جائے،
اس کی صفائی کی جائے۔ نمبر یہاں کینہ کا آیا، بغض کا آیا، عداوت کا آیا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں جب تک بندہ نہ معاف کر دے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جس سے بغض رکھی ہے، جس سے عناد رکھی ہے، جس سے حسد کیا ہے، جائیں اس کے پاس اور اس سے خوشامد کریں، اس سے معافی مانگے اور اس سے کہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم اس سے کہیں گے تو بڑا برا ہوگا، یہ کہے گا اچھا یہ تو میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، میرے سے بھی بغض رکھتے تھے۔ نہیں، اسے بھی صاف دل رکھنا چاہیے کہ چلو اس کے دل میں شیطان نے بہکایا تھا، غلطی آئی تھی، شیطان نے برگلایا تھا، اس کے دل میں گناہ آیا تھا، اس نے مجھ سے حسد کیا تھا، اس نے مجھ سے بغض رکھی تھی، اس نے میرے لیے کینہ پیدا کیا تھا، لیکن آج رب نے اسے ہدایت دی ہے، یہ آ گیا، چلو میں بھی اس کے گناہ کے دھلنے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی بندے کے گناہ یاد رکھو میرے بھائی، کان کھول کر سن لو، اگر آپ کسی بندے کے گناہوں کے دھلنے میں اور گناہوں کے معاف کرانے میں کسی بندے کی مدد کرو گے تو رب اس کے گناہ تو معاف کرے گا اور انعام اور نفع میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اگر کسی نے کسی سے حسد کیا ہے، آج کی رات بھی مغفرت کا دروازہ بند ہے اس کے لیے، اگر کھولنا چاہتے ہو تو جس سے حسد، بغض، کینہ، عداوت رکھی ہے پہلے اس سے معافی مانگو اور اس کو راضی اور خوش کرو، پھر اس کے بعد آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے اس کی طرف نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا۔ جبرائیل فرماتے، جبریل امین نے تیسرا بندہ بتایا، وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، قطع تعلق کرنے والا، جس نے بھی ایک دوسرے سے رشتے کو توڑا ہے، قطع تعلق کیا ہے، اگر 3 دن سے زیادہ وہ بات نہیں کرتا تو اس کی دعائیں عمومی ماحول میں قبول نہیں ہوتی، آٹکے سے قبول ہو جائیں گی۔ اگر چاہتا ہے قاطع رحیم کہ آج کی اس مغفرت والی رات میں اسے بھی مغفرت کا پروانہ مل جائے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، مغفرت کا تمغہ مل جائے، مغفرت کا اعزاز مل جائے، مغفرت والی شیلڈ مل جائے، تو چاہیے کہ قطع تعلق جس سے کیا تھا اس سے سلام دعا بنائے اور آداب اور سلام کر کے آئے، رابطہ قائم کرے، کچھ کہے نہ کہے، سلام میں پہل کر کے مسافہ کر کے آئے، انشاءاللہ اس کے بعد آ کے رب کی بارگاہ میں علاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ مفتی صاحب نے تقریباً 8 بندے بتائے تھے، ان 8 کی وضاحت بھی کی ہے، اس کا علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کچھ باتیں ہمارے پیشروں نے بتائی، اس کا دوسرا جزء میں پیش کرنے لگا، یہ نہ سوچے کہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر قاطع رحم ہے اور چوتھے نمبر پر مسبل ازار ہے، کہ جو بندہ اپنے پیجامے کو یا اپنے پینٹ کو یا اپنی لنگی کو یا اپنی دھوتی کو تکبرانہ انداز میں اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اس میں کئی پوائنٹ جڑتے چلے جا رہے، صرف آقا نے نہیں، آقا مدنی نے فرما دیا ہوتا یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ دنیا کی دنیا پلٹ جائے، کائنات الٹ جائے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر اڑ جائے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے، زمین بھسم ہو جائے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر عاشق رسول کا ایمان ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر عاشق رسول کا یہ ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پلس یہ کہ جبریل امین نے آ کے بتایا اللہ کی طرف سے، گویا کہ اللہ کی مرضی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ نے کہلوا دیا جبریل امین سے کہ قاطع رحم کی طرف بھی نہیں دیکھتا، مسبل ازار جو اپنا پیجامہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے کر کے چلتا ہے، آج کی اس مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اسے چھوڑیں، یہ عمل ختم کریں اور آج کے بعد عید کریں کہ کبھی بھی اپنے پینٹ پیجامے کو ٹخنے سے نیچے نہیں کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے ہم ان کنجروں کے راستے پہ چل دیے، ان کنجروں کے راستے پہ چل دیے جنہوں نے ایمان چھیننے کی کوشش
کوشش کی. ہم انہیں ہیرو کہتے ہیں, وہ ایمان کے لٹیرے ہیں. چاہے نام شاہ رخ خان ہو, چاہے نام سلمان خان ہو, لیکن ایمان کے لٹیرے ہیں. وہ ایمان لوٹنے کے لیے آئے ہیں. آپ تو اگر اس نے ڈھیلی پینٹ پہن لی, آپ ڈھیلی پہننے لگے. اس نے ٹائٹ کر لی, آپ نے بھی ٹائٹ کر لی. اس نے لمبی پہن لی, آپ نے بھی لمبی پہن لی. ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں وضاحت کر رہا ہوں, حالات کی عکاسی کر رہا ہوں. اس نے اوپر پہن لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تک کے شلوار پہنے. عورتوں کو چاہیے کہ ان کا ٹخنا کھلا ہوا نہ ہو. لیکن ایک کوئی کنجڑی ایمان کی لٹیری ہیروئن پہن لیتی ہے, وہ اوپر کر کے اپنے اسکرٹ کو پہن لیتی ہے, ٹاپ کو پہن لیتی ہے, اپنی شلوار اور پینٹ کو پہن لیتی ہے, اپنی لیگی کو اوپر کر لیتی ہے. ہماری بہنیں بھی شوق میں فیشن میں کر لیتی ہے, اوپر کر لیتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں, حضرت اقدس حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, ولی کامل گزرے ہیں. ان کی عدالت میں, ان کی درسگاہ میں ایک شاگرد آیا اور اس نے اتنا کرتا پہنا ہوا تھا, کرتا پورا تھا, لیکن آستین آدھی تھی, کوہنیاں کھلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کا یہ عاشق حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نے اپنے شاگرد سے کہا, بیٹا اس سے تو نماز خراب ہوتی ہے, آستین پوری کر لینا. اتنا کہنا تھا. اطاعت کا جذبہ دیکھو, جب انہوں نے اطاعت کی تھی تو دنیا پہ حکمرانی کی تھی, ہر کوئی ان کے قدموں میں تھا. اور جب ہم اللہ رسول کی ماننے سے دور ہونے لگے, ہر کوئی ہمیں تماشے دکھاتا نظر آ رہا ہے. جسے چلنا نہیں آتا, جسے چلنا نہیں آتا, ظالم جو نگوسر رہتے تھے وہ مد مقابل آئے. چلنا نہیں آتا, ہمارے ٹکڑوں پہ پلے. ہم نے جنہیں کپڑے پہننے سکھائے وہ آنکھیں دکھاتے پھر رہے. کیوں؟ ہم نے شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, شریعت مطہرہ کی پیروی چھوڑ دی. یہی تک بس نہیں, نوجوان اتنا پاگل ہو گیا کہ اگر اس نے اپنی پینٹ کو, وہ کہیں گر پڑا, چلتے چلتے گر پڑا, اس کے ٹخنے کی پینٹ پھٹ گئی تو یہ پھٹی خرید کے لا رہا ہے, پھٹیچر بنا گھوم رہا ہے. پہلے کسی کا کپڑا پھٹ جائے تو شرم کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے پھٹیچر ہے, اس کے پاس کچھ ہے نہیں. اور آج بندہ پھٹیچر بننے میں فیشن محسوس کر رہا ہے. آپ نے اپنے کو خود برباد کیا ہے. ذرا غور بھی کیا ہے کہ جو پھٹی پینٹیں بکتی ہیں, دکان والا خود ان کا نام ڈیمیج دیتا ہے کہ وہ مری ہوئی ہے, ردیل ہے, گھٹیا ہے, خراب ہے. لیکن ہم ہیں کہ الو بنتے پھر رہے. خراب کو 600 روپے والی پینٹ جب پھٹ جائے تو 1200 میں خریدتے. عقل مندی, فیشن ہے بھائی, فیشن, فیشن کے دن زیادہ. اندھے چلے ہیں جانب مغرب مگر ہمیں, اندھے چلے ہیں جانب مغرب مگر ہمیں اپنے نبی کی پیاری سی سنت پہ ناز ہے. اور مرزا کا پھر یقین ہے جہنم میں داخلہ, توفیق ہم کو ختم نبوت پہ ناز ہے. تو میں یاد کر رہا تھا جو اپنا پینٹ پیجامہ ٹخنے سے نیچے کر کے رکھتے ہیں, آج کی اس مغفرت والی رات میں بھی رب ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث پاک سنا رہا ہوں, روایت کا نمبر بھی آپ کو بتایا, کتاب کھول کر کہیں سے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. انشاءاللہ حوالہ غلط نہیں ہو سکتا. 5واں نام آتا ہے ولا الى عاقل لوالدیہ, اپنے والدین کا نافرمان بندہ رب اس کی طرف بھی نظر رحمت سے آج کی اس مغفرت عامہ والی رات میں بھی نہیں دیکھتا. والدین کے نافرمان کی بھی وضاحت ہو چکی. آئیے عرض کرتا چلو کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی آپشن ہے؟ ہاں, اس کے لیے ایک آپشن ہے. اگر یہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی مغفرت کا دروازہ کھل جائے گا, وگرنہ کوئی ضرورت نہیں, ہٹ پیچھے تیری کوئی ضرورت نہیں. رب راندہ درگاہ کر دے گا. اور جب اللہ اپنے در سے بھگا دے تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, دنیا کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. نہ تو کسی مرد کو بچا سکتے ہیں, نہ کسی عورت کو بچا سکتے ہیں, اگر رب اپنے مقام سے اور معیار سے اور در سے ٹھکرا دے.
ہاں کیا صورت ہے ذرا اس پہ غور فرمائیں. صورت یہ ہے کہ اس مغفرت والی رات میں توبہ کرنے سے پہلے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے والدین سے سچے دل سے معافی مانگے کہ ہم سے ابھی تک جو ہوا، ابا یا اماں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ تو میرے باپ ہیں، آپ تو میری ماں ہیں. جب میں چھوٹا تھا کوئی غلطی کرتا تھا، لیکن جب میں غصہ ہو کے بھاگنے لگتا تھا، غصے سے بھاگتا تھا، آپ کو کچھ کہہ کے بھاگتا تھا، غلط بات بول کے بھی بھاگتا تھا، تو چاہیے تھا کہ آپ لات مارتے میں نالی میں گرتا. لیکن جب میں بھاگتا اور میرے کھڑاتے ہوئے قدم نالی کی طرف بڑھتے تو آپ دوڑ کے تھام لیا کرتے تھے کہ میرا لاڈلا ناسمجھ ہے، اگرچہ اس نے گالی بکتی غلط کہہ دیا لیکن نہیں پکڑوں گا تو نالی میں گرے گا، گندا ہو جائے گا. میرے ابا آپ مجھے تب بچا لیا کرتے تھے، آج رب کی مار کی طرف چل پڑا ہو. اگر تم نے معاف نہ کیا رب جہنم میں ڈھکیل دے گا. تم دنیا کی نالی میں نہیں گرنے دیتے تھے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا بیٹا جہنم میں جائے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہوگی جس کا دل نہ پسیج جائے اور یہ نہ کہہ دے کہ میں اپنے لاڈلے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا یا جہنم میں نہیں جانے دوں گی اور میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں. آئیے احادیث سے ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں. حضرت اکرمہ اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابی ہیں، لیکن ان سے ایک مسٹیک ہوا. اور ہم اور آپ ہیں، اپنے والدین کو ڈنڈوں سے بہت سے نوجوان مارتے بھی ہیں اور نہیں مارتے تو اتنا تو ضرور اگر کچھ کہہ دے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے ایک بات کو 2-3 بار معلوم کر لے تو شریف سے شریف انسان بھی ڈانٹ دیتا، چپ ہے بڈھے ہر لمحہ بولتا رہتا، ایسا کہتے. حالانکہ قرآن میں جیسا کہ ابھی پڑھا گیا تھا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. ہمیں اور آپ کو کہا گیا تھا کہ انہیں اف نہ کہنا، انہیں ذرا بھی نہ جھڑکنا، ان سے ایسی ناگواری کی کوئی بات نہ کہنا. آپ اور ہم سب کچھ کہتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود جب آپ حکم دیا قولا کریما، ان سے شریفانہ انداز میں بات کرنا ہے، غلطیوں کے باوجود آج آپ آ کر کے والدین سے سچے دل سے توبہ کریں اور ان سے معافی مانگے. ابا جو غلطی ہو گئی آج کے بعد نہیں کریں گے، اب تو کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ معاف فرما دیں. کوئی بھی والدہ ایسا نہیں ہوگا جو معاف نہ کر دے، کوئی بھی والدہ ایسی نہیں ہوگی جو معاف نہ کر دے. تو اتنی بڑی غلطی نہیں، صرف چھوٹا سا مسٹیک ہوا تھا صحابی رسول حضرت اکرمہ سے، اور بہت بڑی سزا کو انہوں نے دیکھا تھا. کیا حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ بھی حیات ہیں اور ان کی بیوی بھی ہے. وہ کبھی ایسا ہوا والدہ نے مشورہ دیا، انہوں نے اپنی امی کے مشورے کو اگنور کر دیا، اپنی بیوی کے مشورے کو آگے کر دیا، اپنی ماں کی بات کو ذرا سا پیچھے کر دیا. یہ نہیں کہ نہیں مانیں گے، پہلے بیوی کی بات کو مانا، بیوی کی بات پہ عمل کیا، بعد میں اماں کی بات پہ مانا، اماں کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا. تو صرف اتنی بات سے اماں کا دل دکھ گیا اور وہ ذرا سی ناراض ہو گئی. جب ذرا سی ناراض ہوئی تو منظر کیا ہوا؟ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے اور صحابی جانتے کون ہوتا ہے؟ جس کو آقائے مدنی کی زیارت حاصل ہو، ایمان کی حالت میں حاصل ہو. اور پھر قرآن میں صحابہ کرام کے لیے کہیں اولئک هم الراشدون، کہیں اولئک هم المفلحون، اور سب سے بڑا ایوارڈ قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سنا دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی، رب اللہ ان سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی. ایسا ایوارڈ، ایسا تمغہ ملا وہ صحابی. لیکن ذرا سی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے یہ نہیں چاہا اسے آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے، دنیا میں کوئی نہ کوئی صورت نکل جائے. تو ہوا کیا؟ ان کا ایمان کا ان کا خاتمہ ہونے لگا، لیکن جان حلق میں اٹک گئی، روح پرواز نہیں کر رہی، بڑے پریشان پھر رہے ہیں، بڑے تمتنائے پھر رہے ہیں، عجیب سے تل ملا رہے ہیں. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ کا ایک لاڈلا صحابی اکرمہ ہے، موت کے آثار اس پر طاری ہیں، لیکن وہ پریشان ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی ہے، ذرا آپ چلے
سنیں اور وہاں دیکھیں اور کچھ پڑھیں، کچھ نصیحت کریں، کچھ وصیت کریں، تاکہ اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے، اس کی روح نکل جائے اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا کے مل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے یہ دریافت فرمایا، کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور ان کا جائزہ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کی والدہ کو بلایا۔ جب حضرت اکرمہ کی والدہ سامنے آئی تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ان کی والدہ سے پوچھا، اماں جان کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنے بیٹے سے صرف ایک بات کو لے کر ناراض ہوں۔ بڑی بات نہیں بتائی، صرف ایک بات، صرف ایک بات کو لے کر ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے صحابہ سے کہ صحابہ جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو، بہت سی لکڑیاں لاؤ اور لکڑیاں جلاؤ، اور جب وہ دہکنے لگیں گی، انگارے ہو جائیں گے، شعلے اٹھنے لگیں گے، تو پھر میں اکرمہ کو اٹھا کے آگ میں ڈالوں گا۔ تل ملا گئی، تل ملا گئی، مچل گئی۔ اللہ کے نبی میرے اکرمہ کو آگ میں ڈالو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں آگ میں ڈالوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ناراض ہے، اگر تیری ناراضگی کے ساتھ اکرمہ دنیا سے رخصت ہوا تو رب جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ اگر تجھے اس دنیا کی آگ میں جاتا ہوا پسند ہوگا تو تو اپنے اکرمہ کو جہنم میں بھیج دینا۔ اب وہ مائی تل ملائی، رونے لگی، کانپنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اکرمہ کو معاف کر دیا ہے۔ بولو ماں کی عظمت دیکھو، ماں کی شفقت دیکھو، ماں کی مہربانی دیکھو۔ جب دیکھا کہ دنیا کی آگ میں جلے گا تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں کیا، کون سی مائی ہوگی جو اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے کے لیے ٹھکیلتی نظر آئے گی؟ تو اس لیے جوانوں آپ سے کہنے لگا ہوں، جب اس مائی نے معاف کیا فوراً حضرت اکرمہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی نے اطمینان کا سانس لیا اور جنازے کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہونے لگا۔ تو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، عاقل لوالدین، والدین کے نافرمان کے لیے آج کی اس مغفرت عامہ والی رات میں بھی مغفرت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر اس دروازے کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر اس دروازے کو کھول کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، ان سے معافی مانگے، ان کو خوش کریں اور پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا نمبر آتا ہے جو میں نے روایت پڑھی ہے، اس میں مدمن خمر، شراب کا رسیہ، ایک لفظ آتا ہے اردو میں رسیہ، آپ حضرات بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو بھائی، وہ تو بیڑی کا رسیہ ہے جو دن بھر میں ایک پیتا ہے۔ سیدھا برسو اور لکھیم پور والے تو مشہور ہے ماشاءاللہ۔ میں دارالعلوم دیوبند میں پہنچا، میرا داخلہ ہوا اور الحمدللہ بحسن خوبی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اساتذہ کرام کا منظور نظر ہوا، اساتذہ مانتے تھے۔ ایک استاذ نے تفریحاً پوچھا، حضرت مولانا مزمل بدایونی صاحب، انہوں نے پوچھا بیٹا تو سیدھا پور رہتا ہے نا؟ میں نے کہا جی حضرت۔ کہا بیڑی پیتا ہوگا؟ برجستہ انہوں نے کہا بیڑی پیتا ہوگا، یہ سیدھا پور رہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میرے باپ دادا نے کبھی نہیں پیا، میں کیسے پیوں گا؟ تو بڑا تعجب کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک میٹنگ علماء کرام کی تھی، اس میٹنگ میں میں اپنے تقریباً 8 دوستوں کے ساتھ پہنچا اور بحمداللہ تعالی یہ میں فخر کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات، میں تقریباً 8 دوستوں کے ساتھ 8 علماء کے ساتھ اس مجلس میں پہنچا، اور جب پہنچا تو ناشتے کے بعد میرے سامنے جب گٹکے پیش کیے گئے، جب تمباکو پیش کی گئی تو بحمداللہ میری ٹیم کے 8 بندوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہ کوئی ضرورت نہیں، ہم نہ تو گٹکا کھاتے نہ بیڑی پیتے ہیں۔ وہ حضرت کہنے لگے کہ بڑا تعجب
تعجب کہ سیتا پور اور لکھیم پور کے 8 مولوی ایک ساتھ بیٹھے کہہ رہے نہ بیڑی پیتے نہ گٹکا کھاتے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ رسیہ، ایک آدھ پینے والے کو رسیہ نہیں کہتے، ایک آدھ گٹکا کھانے والے کو رسیہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جو اپنے منہ کو اگلدان بنائے رہے. ہر لمحہ پیک. میں کہنا نہیں چاہتا کتنی گندی پیک ہوتی ہے یہ. بعض حضرات نے فرعون کی طرف تشبیہ کرتے اس کو کچھ اور بھی کہا ہے، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ گندا ہوتا ہے. ہر تمباکو کے گٹکے کے پیکٹ پہ بنا ہوتا ہے کہ اس تمباکو کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن ہم خود کینسر کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں. تو میں اس کے رہا شراب کا رسیہ بنتا، یہ شراب کا عادی ہو، رسیہ ہو. آج کی اس رات میں، مغفرت والی رات میں، عمومی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور دوسری روایات الترغیب والترہیب کی روایات تلاش کرتے ہیں، شعب الایمان کی دوسری روایات کو پھگلتے ہیں تو یہ سلسلہ تقریباً 14 تک پہنچتا ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. پارے اول کے 5 صفحے، صفحہ نمبر 5 سے میں نے آیات پڑھی تھی. اس میں جب فرشتوں سے پوچھا تھا اللہ نے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سارے فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پیچھے اللہ مجھے نہیں معلوم، اللہ میں نہیں جانتا، ربا مجھے نہیں پتا، مجھے تو صرف اتنا معلوم جتنا آپ نے بتایا، ہم نہیں جانتے. آپ کے کام پہ عمل پہ اعتراض کرنے کا حق میں نہیں ہے، آپ جو چاہے کریں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا تو کر ہی دیا تھا، بلایا آدم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء. اللہ نے کہا ذرا بتائیں ان کے ناموں کو. آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کر دیا. اس علم کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ علم والا بھی ہے، اس بندے کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، انسان میں گناہ کی کیپیسٹی بھی ہے، گناہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہے، گناہ کرنے کا معیار بھی ہے. اس کے باوجود جب بندے انسان، حضرت انسان اپنے کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے کو گناہ سے بچائے رکھتا ہے تو پھر رب راضی ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے. اور فرشتوں ذرا دیکھو جس انسان کے متعلق تم نے اعتراض جتایا تھا وہ انسان کیسا آج میدان میں ٹھنڈک کی رات میں اللہ رسول کی بات سننے بیٹھ گیا، حدیث کا مفہوم سننے بیٹھ گیا. مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئی. کیوں؟ اللہ کے نبی کے نام کی مجلس سجی ہے. اور اللہ کے نبی کے نام کی جب مجلس سج جائے، شریعت مطہرہ کا تذکرہ ہونے لگے، قرآن و حدیث کا بیان ہونے لگے تو پھر ہم مچل کے سنتے ہیں. اور سنتے بھی اس لیے ہیں کہ ہم عملی زندگی کو ہموار کریں گے، عمل کو استوار کریں گے. لیکن میرے بھائی، اللہ کے نزدیک ہمارے اور آپ کی زندگی کا حاصل اور اصل یہ ہے کہ ہم رب کی رضا والے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جائیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں، اللہ کی رضا والے اعمال کو کریں اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچیں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے دور رہیں. لیکن میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کیا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال کیا ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. جب آپ کو شریعت کا علم ہوگا، جب آپ شریعت کو جانتے ہوں گے، جب آپ کو شریعت کا پتہ ہوگا تو پھر آپ اچھے اعمال کو ممتاز کر سکیں گے، برے اعمال کو الگ کر سکیں گے، اچھے اعمال کو کرنے لگ جائیں گے، برے اعمال سے بچنے لگ جائیں گے. آپ کی زندگیاں اچھی بن جائیں گی. اور پھر میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہے؟ اے شہنشاہ احسان و برزخ ہے یہاں، عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے گئے، وائل و صحبہ
قاصر ہے سخن فہم سخن سمجھ سخن کا اللہ کے پیغمبر نے خود ہی فرما دیا. مسلم شریف میں احادیث مبارکہ کے زمرے میں ایک حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایمان والے کو علم حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم جاننا جس سے وہ حلال کو ممتاز کر سکے, حرام کو الگ کر سکے, جائز کو جان سکے, ناجائز سے بچ سکے, اچھے اعمال کرنے والا بن جائے, رب کی رضا والے اعمال جان جائے, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو جائے, قرآن نماز میں پڑھنے والی دعائیں یاد کرنے والا ہو جائے. اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے. جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر اتنا علم حاصل نہیں کرتا تو اپنے فریضے میں کوتاہی کرتا ہے, اور جو بندہ اپنے فریضے میں کوتاہی کرے گا رب کائنات اس کو پکڑے گا, عذاب دے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا ان عذابی لشدید. اسی طریقے سے سورہ بروج میں فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. رب کریم کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے, اور رب کریم نے جیسے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ پیدا کرنے پر پورے طور پر قادر ہے, اور آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. پیدا کر کے رب کائنات آپ کی دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا, ایک ایک لحظے کا حساب لے گا, ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا, آپ سے سوال کرے گا کہ بندے خدا تجھے میں نے زندگی دی تھی, اس زندگی کو کہاں گزاری. اور خاص طور سے نوجوان سنیں, پوری زندگی کا اجمالی سوال تو ہوگا. جوانی کے متعلق ایک الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کیسے بتایا تھا. جوانی کا شباب کیا لڑکی بازی میں تو نہیں کاٹ دیا تھا. جوانی کا شباب موبائل کی نظر تو نہیں کیا تھا. جوانی کا شباب جس جوانی میں رب کریم کو 2 رکعتیں بھی بڑھاپے کی 70 رکعتوں سے زیادہ محبوب اور پیاری تھی, کیا اس جوانی میں تو نے اپنے آپ کو عبادت میں لگایا تھا, اللہ کی ریاضت میں لگایا تھا, اللہ کی رضا والے اعمال میں لگایا تھا, یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگایا تھا. تو نے اپنے کانوں کو گانے سے سجایا تھا, تو نے اپنی زبان کو گالیوں سے آراستہ کیا تھا, یا یہ کہ اپنی زبان کو تسبیحات سے منور کیا تھا, اور اپنے کانوں کو قرآن کی تلاوت کے سننے, اچھی باتوں کو سننے میں لگایا تھا, اپنے ہاتھ پیر کو اچھے کام میں لگایا تھا, اور اپنے اوقات کو روزانہ 24 گھنٹے میں رب کے دربار میں حاضر کر کے نمازوں کی پابندی کرنے پر لگایا تھا. اگر ایسا کیا ہوگا رب جنت کا پروانہ دے دے گا, اور اگر ایسا نہیں کیا ہوگا رب ناراض ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ رسول کی ناراضگی سے ہمیں آپ کو بچا سکے. اس لیے ہر بندے کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے کہ اچھے اعمال کو جان کر کرے اور برے اعمال کو جان کر ان سے بچے, جنت میں جانے والا بن جائے اور دوزخ سے بچنے والا بن جائے. یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری. دوسری آپ کے بچوں سے متعلق آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے کو دینی تعلیم سے جوڑنا ہے. اس کو پلو باندھ لو, اس کو اپنے دامن میں بسا لو, دل میں گرہ لگا لو کہ ہمارا کوئی ایک بچہ بھی دینی تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا. دنیاوی تعلیم دلائے بہت اچھی بات ہے, جہاں تک آپ کی حیثیت ہو دلائے تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اچھے بیرسٹر کی ضرورت ہے, اچھے وکلا کی ضرورت ہے, اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے, اچھے لائرز کی ضرورت ہے. لیکن میرے بھائی وہ جتنے کے جتنے ہیں وہ دنیاوی ضرورت ہے. ان سب کی بھی اخروی ضرورت یہ ہے کہ انہیں قرآن کا علم ہو, انہیں شریعت کا علم ہو, انہیں نمازوں کا پتہ ہو, انہیں نبی کا نام معلوم ہو, انہیں یہ معلوم ہو میرے آقا خاتم النبیین ہیں, انہیں یہ معلوم ہو میرے آقا کے بعد کوئی ختم نبوت کے بعد کوئی اعلان نبوت کرے گا وہ مردود ہوگا, وہ جہنمی ہوگا, اور جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی جہنمی اور کافر ہوگا.
کی نبوت میں، ختم نبوت میں آپ کو نبی تو مانے، سب سے بڑا نبی مانے، سب سے اعلیٰ عرفہ نبی مانے، سب سے افضل و برتر نبی مانے، لیکن آپ کے بعد کسی نبی کسی اور کو بھی چاہے چھوٹا سا نبی مان لے کہ کوئی ذلی نبی ہی آ سکتا ہے، کوئی بروزی نبی ہی آ سکتا ہے، کوئی لیٹرین میں مرنے والا مرزا قادیانی آ سکتا ہے، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ علی اعلان کہتا ہوں، ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، توفیق قاسمی دل کے ایمان سے یہ بات کہتا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے۔ ڈر کے نہیں کہہ رہا میں، جسے کیس کرنا اسے بھی اجازت ہے۔ آن میڈیا پروگرام میں کبھی بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری آخر عمر میں بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلتا ہے، علامہ کشمیری عدالت کی حالت میں ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے بولنے سے بھی منع کیا، سفر سے بھی منع کیا ہے، لیکن انہیں اطلاع ملتی ہے کہ بہاولپور کی عدالت میں ختم نبوت سے متعلق ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، شرعی عدالت اس کے بارے میں حکم دے، فیصلہ سنائے۔ بہاولپور کی عدالت یہ فیصلہ دے کہ اب وہ میرا شوہر نہیں رہا۔ عورت ایمان والی تھی، نبی کی عاشق تھی، پیارے نبی کی محبوب تھی، سنتوں پر عمل کرنے والی تھی، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ کیوں؟ وہ شوہر اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ بڑی لمبی بحثیں ہو رہی تھی عدالت میں۔ علامہ کشمیری کو پتا چلا کہ اگلی تاریخ لگی ہے اس میں بحث ہوگی، اور اس تاریخ میں بھی 25 دن باقی ہے۔ علامہ کشمیری نے کہا میرے لیے سفر کا انتظام کیا جائے، زیادہ سفر تیار کیا اور چل پڑے۔ ڈاکٹر نے منع کیا، سفر کریں گے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے، سفر کریں گے تو آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ علامہ کشمیری نے مچل کے اس وقت جو جملہ کہا تھا، ان کے شاگردوں کا شاگرد توفیق قاسمی بھی وہی کہنے لگا ہے کہ اگر اس راستے میں موت آ جائے گی تو شہادت کا سفر کروں گا۔ فرمایا تبھی تو آج جا رہا ہوں، 25 دن باقی ہیں، پتہ نہیں 25 دن میں مر جاؤں اور کل قیامت میں لاڈلے پیغمبر کھڑے ہو کر کہہ دیں انور شاہ میری ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے تھے، عدالت میں مقدمہ ہو رہا تھا اور تو آرام کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے آرام نہیں چاہیے، میں جاؤں گا، راستے میں مر گیا تو اتنا تو کہہ سکتا ہوں اللہ کے نبی آپ کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مرا ہوں، شفاعت کر دیجئے، اور اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے تو رب ضرور مغفرت کر دے گا۔ میں بھی اسی امید سے آپ کو بتانے لگا کہ اگر آپ کے اندر علم اتنا ضروری ہے کہ آپ جان سکے ختم نبوت کا ماننا ایمان کا جز ہے، اس کے ذرہ برابر کے خلاف جائیں گے ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے تو ایک شعبہ ختم نبوت قائم کیا ہے، جس میں باضابطہ اس کی ریہرسل اور ٹریننگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس بندے نے بھی 1 سال اس شعبے میں گزارا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ ذمہ داری تو ہر بندے کی تھی، دوسری ذمہ داری آپ کے بچوں سے متعلق ہے کہ آپ کا کوئی ایک بچہ بھی دینی تعلیم کے بغیر نہ رہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے ضرورت پڑے چاہے ہمیں ایک وقت کے کھانے کو قربان کرنا پڑے، ہم ایک ٹائم کھائیں گے لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، اور پڑھانے میں سب سے پہلے دینی تعلیم ضرور دلائیں گے، تاکہ جب بچے کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے گا، بچے کے دل میں ایمان اتر جائے گا، اس کا دل ایمان سے منور ہو جائے گا، تو وہ بچہ پھر وہی کہے گا جیسا کہ ابھی حضرت مولانا مفتی صاحب نے منظور نعمانی صاحب کا واقعہ بتایا، وہ خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کا واقعہ بتایا کہ ایک 10-11 سال کے بچہ یہ کہتے ہوئے بھاگ، نہیں یہ نہیں ہوگا، نہیں یہ نہیں ہوگا، چلاتا وہ بھاگ رہا تھا، اور اس کو پکڑا تو اس نے کہا ایمان کا سودا نہیں کریں گے، مر تو جائیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مکتب میں حافظ کرام، حفاظ کرام میں سے ایک عاقل جی نے اس کے دل میں ایمان
ایمان کی شمع روشن کی تھی، اس کے دل پہ محنت کی تھی۔ جب پیارے آقا نے صحابہ کرام کے دلوں پہ محنت کی تھی اور 13 سال تک مسلسل ایمان کی محنت کرائی تھی، ایمان کی ریہرسل کرائی تھی، پریکٹس اور مشق کرائی تھی، تو صحابہ کرام کا ایمان اس درجے پر پہنچ گیا تھا۔ اصل ایمان تو صحابہ کرام کا ہی تھا، ہم تو ان کی نقل کرنے والے ہیں۔ اس درجے پہ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے، حضور آپ اشارہ کریں پہاڑ نہیں دیکھیں گے، چھلانگ لگا دیں گے، آپ کی اجازت ہو سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کش و پیش کا شکار نہ ہو، شش و پنج میں مبتلا نہ ہو، آپ کہہ دیں تو آگ کے بستر پہ سو جائیں گے۔ آگ کے بستر پہ سونا بھی صحابہ کے لیے آسان ہو گیا، پہاڑوں سے کودنا بھی آسان ہو گیا، دھوئے میں جان دینا بھی، گھٹ کر کے جان دینا بھی آسان ہو گیا، تپتے ہوئے ریت پہ سو جانا بھی آسان ہو گیا، سینے پہ تپتی ہوئی چٹان کا رکھ لینا بھی آسان ہو گیا، لیکن ایمان کا چھوڑنا آسان نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان پہ محنت ہو چکی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے پر ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے کی کوشش کریں، اور ایمان راسخ ہوگا مسجد کے اندر چلنے والے اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں چلنے والے ان مکاتب سے آپ ان مکاتب کو مضبوط کریے۔ آج کے دور میں ان کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، جب ارتداد کی ہوائیں چلنے لگے تو آپ پہلے سے اپنے سامان کو محفوظ کر لیں۔ کہتے ہیں نا اپنے مال کی حفاظت کر لو، چور کو گالی نہیں دینی پڑے گی، اس لیے پہلے اپنے بچوں کے دل میں ایمان کو گھر کرائیں، ایمان کو راسخ کرائیں، مکتب میں بٹھا کے اسے سکھائیں، مکتب کے حافظ جی کے پاس، مکتب کے مولوی جی کے پاس، مکتب کے مولوی صاحب کے پاس، جن کو آپ 3000 تنخواہ دیتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس بھیجیں۔ اگر کچھ لگے دل میں تو ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا، تاکہ وہ خوش دلی سے آپ کے بچوں کے دل کو ایمان سے منور کرتے نظر آئے، وہ اپنے بچوں کی دنیاوی ضروریات سے جب مبرہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے بچوں کے دلوں میں ایمان کو کھول کے رکھ دیں گے انشاءاللہ، اور وہ آپ کے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نبی خاتم الانبیاء ہے، وہ آپ کو بتائیں گے ہم سب نبی کے امتی ہیں۔ وہ اس بچے کے دل میں یہ بات اتاریں گے کہ نبی پہ اترنے والا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ہم سب کے بچوں کو سکھائیں گے کہ نبی کی زبان سے جو فرمان نکلتا ہے اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا، وہ ہم سب کے بچوں کو سکھائیں گے آپ کے قول و فعل کو، آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو سکھائیں گے ایمان کا کلمہ اول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دوسرا کلمہ سکھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ بچے کو تیسرا کلمہ سکھائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وہ سکھائیں گے چوتھا کلمہ توحید ہے، سکھائیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت یحیی ویمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ آپ کے بچے کو سکھائیں گے چھٹا کلمہ استغفار کفر ہے، وہ آپ کے بچے کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایمان مجمل بھی ہے، وہ آپ کے بچے کو سکھائیں گے ایمان مفصل بھی ہے، وہ آپ کے بچے کو بتائیں گے ہر ایمان والے پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بالغ ہونے کے وقت سے اس بندے پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہے، وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے کہ صبح کی نماز کا نام نماز فجر ہے، فجر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، وہ آپ کے بچے کو بتائیں گے دوپہر کا وقت ہو جائے تو ہر ایمان والے پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، خواہ وہ بیمار ہو یا
صحت مند اس پر ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ آپ کے بچے کو اس بات کا علم دیا جائے گا کہ جب شام ڈھلنے لگے اس سے ذرا دیر پہلے عصر کی نماز آتی ہے، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض، اور جب سورج غروب ہو جائے، شام آ جائے، شام کے آتے ہی ہم اور آپ پر، ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر، ہر عاشق رسول پر، ہر داعی دین پر، ہر مبلغ اسلام پر مغرب کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ وہ دکانوں کو بند کرے اور آئے مغرب کی نماز پڑھے، اپنے کام کو چھوڑے اور آئے مغرب کی نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 3 فرض رکعتیں پڑھی جائے گی، پھر 2 سنت اور اس کے بعد 2 نفل، اور جب آپ کام سے فارغ ہو جائے، سونے کا وقت ہو جائے، تو سونے سے پہلے اپنے خدا کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی رضا والا عمل کرتے ہوئے، یعنی عشاء کی نماز آپ پہ فرض ہے، اسے پڑھتے ہوئے سوئے۔ عشاء کی نماز میں آپ کے بچے کو بتایا جائے گا کہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بچے کو تو مکتب میں پتہ چلے گا، آپ کو میں سلسلہ وار ابھی بتایا کہ نہیں بتایا بھائی؟ بتائے نا، آپ کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مفتی توفیق قاسمی آئے اور اپنی آواز کو نکالے، اپنے کو تھکائے اور چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ ہاں چلو ڈال دیا تھا۔ ایک واقعہ بتاؤں پھر انشاءاللہ آگے بات۔ واقعہ یہ، ایک جگہ کتھا ہو رہی تھی، مجھے کسی کے مذہب پہ اعتراض کرنے کے لیے نہیں سنا رہا، لیکن ایک مثال کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک جانور ہماری ماں ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک بنیا بھی سن رہا تھا، پقال یعنی کرانہ والا دکاندار، پرچون کا دکاندار سن رہا تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا۔ اگلے دن جو پرچون والے نے دکان کھولی تو کرانہ والے باہر بوریاں کھول کے رکھتے ہیں، اڑد کی دال، ارہر کی دال، مسور کی دال، کپاس، آٹا، چاول، گیہوں، یہ پھلا وہ پھلا وہ پھلا وہ پھلا رکھتے ہیں کہ جس کو جو لینا ہو لے لے گا۔ وہ دکاندار صاحب دوپہر کا کھانا کھانے گئے، بیٹا دکان پہ بیٹھا تھا، وہ جناب شخصیت تشریف لائی، دال کھانے لگی، منہ مار کے کھاتی جا رہی ہے، بیٹا بیٹا دیکھ رہا، ہکا نہیں رہا۔ ارے بھیا کل گرو جی نے بتایا تھا یہ ماتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، یہ ماتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی احترام کرو۔ وہ آئے اور کہ بیٹا تم نے ڈانٹا کیوں نہیں، سارا نقصان کرا دیا۔ کہنے لگے ابا حضور ایسا ہے؟ کہے نہیں نہیں تم نے دیکھا نہیں تھا، جب سب اٹھے تھے تو اپنے کپڑے کو جھاڑ رہے تھے۔ جی ہاں ابا جی دیکھا تھا۔ کہ کیا مطلب یہ تھا کہ گرو جی نے جتنا بیان کیا وہ سب یہی جھاڑ دو، باہر مت لے جانا، عمل نہیں کرنا، کوئی ماننا نہیں باہر۔ تو آپ لوگ ایسا مت کرنا، جو باتیں بتائی جائیں ان پہ عمل کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سونے سے پہلے ہم اور آپ پہ عشاء کی نماز فرض ہے۔ آپ کا بچہ مکتب میں سیکھے گا کہ عشاء میں 17 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ وتر کی نماز واجب ہے، فرض کی طرح واجب ہے۔ فرض جو ہوتی ہے، واجب اور فرض میں دلائل کا فرق ہوتا ہے، کرنے کے معیار میں برابر ہوتی ہے، اسے بھی ضرور کیا جاتا ہے اور اسے بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ نماز کے فرائض کو بھی پڑھیں، واجب کو بھی پڑھیں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ بچوں کو مکتب میں بھیج دیا اور 100-200 فیس دے دی۔ ہاں یہ بات بھی کہتا چلوں، مکاتب میں ہم اور آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں اسکولوں میں، تو ایڈمیشن کرانے سے پہلے ٹوکن ملتا ہے۔ بچہ ابھی اسکول گیا نہیں ہے، ٹوکن ملا، اس ٹوکن کو لے کے ریسیپشن کاؤنٹر پہ جب پہنچتے ہیں تو فوراً ایک لسٹ مل جاتی ہے، اس پہ لکھا ڈریس 1250، بستہ 350، ہوتا ہے 120 کا، 350 لکھا ہوا ہے، 200 روپے کا کپڑا 1250 لکھا ہوا ہے، ساری پوری فہرست ہے، کورس اتنے کا، پینسل ربر کٹر اتنے کے، جیومیٹری اتنی کی، پوری
پوری فہرست دینے کے بعد سوز اتنے کے سارا ٹوٹل کرنے کے بعد نیچے ایک نوٹ لکھا رہتا ہے. نوٹ اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دفتر ہمارے آفس سے لینی ہوگی. کمائی کا دھندا. اور پھر جب وہ ساری چیزیں آپ ان کے آفس سے خرید لیتے ہیں تو پلس کم سے کم 6 مہینے کی فیس بھی پہلے دن جمع کرائی جاتی ہے اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں. ارے پہلی مارچ سے میرا بیٹا جائے گا, جنوری میں ٹوکن خریدو, کہیں ایسا نہ ہو ٹوکن بڑھ جائے اور ہمیں پھر جج صاحب سے سفارش کرانی پڑے. ایسے بھی لوگ ہیں. چھوٹے سے داخلے کے لیے مجھ تک میرے ایک عزیز کی بات پہنچی, میں تفریح نہیں کر رہا لیکن ذرا ذرا سے کاموں میں یہ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس بات کا خیال کیوں دل میں اہمیت ہے کہ فلاں اسکول میں بچہ پڑھے گا تو اچھا بنے گا, تو جج کو بھی مجبور کیا, جج صاحب آپ فون کر دیجیے. لیکن اس کی کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ بچہ مکتب میں جاتا ہے, مولوی صاحب کے گھر کا بھی تو خرچہ ہے, ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ اگر 2-300 روپے آپ ہر مہینے فیس جمع کرنے لگ جائے اپنے بچے کی تو مولوی کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہو جائے اور اس کے گھر کا اچھا خرچ چل جائے, اور اچھا خرچ جب چل جائے گا تو وہ اطمینان سے آپ کے بچے کو پڑھائے گا. اور جب اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا, آپ کا بچہ سنانے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے دل میں بیٹھا ہے کہ آج سسر صاحب نہ آ جائے تو 1 کلو بکرا لانا پڑے, 600 روپے لائیں گے کہاں سے. دل میں دھک دھک ہو رہا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. آپ کا مہمان آئے, آپ بکرا کھلاتے, کیا مولوی کا جی نہیں کہ وہ بھی مشکل ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو ایمان کی دولت پلا رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کے اسباب دنیا کا انتظام کریں. اور حضرت تھانوی نے رحمت اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ نہ سوچنا علماء, بات ذرا کڑوی ہے, میں اعتراض کے طور پہ نہیں کہہ رہا, آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہوش میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہہ دیا تو یہ نہ سوچنا کہ علماء تجارت نہیں کر سکتے, علماء بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ علماء دال چاول آٹے نمک کی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن 50 سال کا وقت زیادہ سے زیادہ گزرے گا کہ آپ کی اگلی نسل مرتد نکلے گی. ایمان بتانے والا کوئی نہیں ہوگا, نماز سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے احسان فرمایا, دارالعلوم دیوبند نے پورے بر صغیر میں قریہ میں مکاتب کا جال پھیلا دیا, اور اسی دارالعلوم دیوبند کا ایک شاگرد خاص حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ کو لیتے ہیں اور اس شاخ پہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آج دنیا کے 200 ممالک میں وہ شاخ پھل دیتی نظر آ رہی. یعنی تبلیغی جماعت کے احباب, جو دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ ہے, وہ تبلیغی جماعت کے احباب دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک کے پاس جا کر کے صحابہ والی محنت کر رہے, خوشامدیں کر رہے, داڑھی میں ہاتھ لگا رہے اور کہہ رہے اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ. اپنا کھاتے ہیں, اپنا لے جاتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, اپنا وقت لگاتے ہیں اور ایک ایک کے خوشامد کرتے ہیں, بے غرض بن کر کے بے طلب بندوں کے پاس جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک بڑا فیض ہے کہ تبلیغی جماعت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. میں جماعت کے احباب سے بھی کہوں گا کہ علماء سے دعائیں لیتے ہوئے, ان سے مشورے کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. ہم نے جو کہا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب کریم اسے معاف فرمائے, اور پھر ملیں گے خدا لایا. جو باتیں ہوئی اس لیے ہوئی کہ عملی زندگی ہموار و طوفان ہو, اس لیے آج کی اس مغفرت کی رات میں ہم سب نے جو کہا سنا ہے اللہ ہم سب کے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر لیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين, إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الحليم الكريم.
لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں سے مغفرت فرما دے یا اللہ نے ہمارے اعمال کو گناہوں سے صاف اور پاک فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو مجمع میں تشریف فرما ہے ان سب کی بار بار مغفرت فرما ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما ان کے دوست و احباب کی مغفرت فرما ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ جن کے عزت و اقربا دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اے اللہ اس سے پہلے اسی گاؤں کے پروگرام میں جس دن آمد ہوئی تھی میرے ایک عزیز مولانا شعیب کا انتقال ہو گیا تھا اے اللہ ان کی بھی بار بار مغفرت فرما دے اے اللہ ان کی بھی بار بار مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کے غموں کو ہلکا فرما دے اے اللہ ہم سب کے غم کو ہلکا فرما دے اے اللہ ہم سب کے دلوں کو خوشحالی خوشنودی نصیب فرما دے اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ انعام کا اکرام کا احسان کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے اے اللہ مانا کہ ہم سب اقرار مجرم ہیں بڑے گنہگار ہیں پاپی ہیں اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں اے اللہ طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے مغفرت کو بھی پسند کرتا ہے عفو درگزر کو بھی پسند کرتا ہے اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اے اللہ امت کے اعمال کو نہ دیکھ اے اللہ امت تیرے محبوب کی امت ہے اے اللہ جب محبوب کے روبرو ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے ہم پہ نازل ہونے والی مصیبتوں کا تذکرہ فرشتے کرتے ہوں گے اے اللہ یقیناً لاڈلے پیغمبر مچل جاتے ہوں گے تڑپ جاتے ہوں گے اے اللہ لاڈلے پیغمبر کے مچلنے اور تڑپنے کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے آج کی مغفرت والی رات میں اے اللہ تیرے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا تو اعلان کرتا ہے کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں اے اللہ رات کے اس پہر میں اے اللہ رات کے اس وقت میں یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گئے مغفرت کی بھیک مانگنے آ گیا اے اللہ رات کے وقت میں کسی دنیا دار کے گھر پہ چلے جائے تو اسے بھی ترس آ جاتا ہے اے اللہ تو بڑا مہربان ہے اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے اے اللہ تو غفار و ستار ہے اے اللہ تجھے تیری غفاری کا واسطہ اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اے اللہ تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ اے اللہ ہم پہ مغفرت فرما دے نام اعمال کو گناہوں سے پاک فرما دے بقیہ زندگی جو بچی ہے اے اللہ اس کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب فرما دے اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں گناہوں پہ نادم ہے اے اللہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اے اللہ آئندہ ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرما لے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ تو قبول کر لے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا ہم سب کی دنیا و آخرت سنور جائے گی اے اللہ اگر تو نے نہ قبول کیا ہم سب برباد ہو جائیں گے لیکن اے اللہ بندوں کی بربادی تجھے بھی راست نہیں آتی تجھے بھی اچھی نہیں لگتی اے اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم مغفرت فرما دے بخش دے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ
ہم سب کو علم نافع عطا فرما دے، ہر ایمان والے کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہر ایمان والے کو قرآن کی تلاوت کی سعادت میں رحمت فرما دے، جو پڑھے ہیں انہیں بھی تلاوت کرنے والا بنا دے، جو نہیں پڑھے ہیں انہیں پڑھنے کے اور پڑھ کر تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما دے، تلاوت کرنے والے حافظ قرآن پیدا فرما دے، ہر گھر میں باعمل عالم دین پیدا فرما دے، ہم سب کو امت کو متنبع اور متوجہ کرنے والے عالم دین پیدا فرما دے، ہر بندے کے دل میں ایمان کو راسخ فرما دے، ارتداد کی ہواؤں کو ہدایت سے بدل دے، اے اللہ پورے عالم کو ہدایت سے منور فرما، ایمان سے منور فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو سرنگو فرما، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، امن کا ماحول قائم فرما، امن کے ماحول میں ہم سب کو اپنے طور پر پورے طور پر تیری عبادت کی سعادت مل جائے، اس کا ماحول قائم فرما دے، ہم سب کو آزادی کے ساتھ نمازوں کا ماحول مل جائے، ایسا ماحول قائم فرما دے، عبادتوں کا موقع فراہم ہو، ایسا ماحول قائم فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ مجمع میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والوں سے تجھے حیا آتی ہے، ان کا تو خالی نہیں لوٹاتا، اے اللہ اس پورے مجمع میں جو تجھے سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ ہو اس کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے انہیں بھی پورا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کے رشتہ داروں میں گھر والوں میں اعزاء اقربا میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا و صحت عطا فرما، ہر ایمان والے کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ احسان کے ساتھ زندہ رکھ، دنیا سے جانے کا نمبر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ تو نے دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ ایک دولت کی عارض اور حسرت ہے، اے اللہ وہ بھی عنایت فرما، اے اللہ یعنی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، پھر خواب میں ہی صحیح اپنے لاڈلے پیغمبر کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ لاڈلے پیغمبر کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ گناہ تو اتنے کر لیے ایک کہنے کی حیثیت اور ہمت نہیں ہوتی، لیکن تو غفور رحیم ہے، گناہوں کو پاک کر دے، اے اللہ دل کو صاف کر دے، اے اللہ ایمان سے منور کر دے، پھر نبی کا دیدار نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ذوالفعل میں قبول و منظور فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.